الكريم الأمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه ومحبوبه ونبيه ورسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. لبيك وغفران النبي دوست دارے چار یارم کعبے اولاد علی مذہب حنیفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ علی منشا یہی ہے سلسلہ کی روکات کی. یا رسول اللہ ہوتی رہے سلام تیرے حسن و جمال کی اور اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین ایمان ماں محبت آل محمد است. حمد و ثنا خالق رز و سما کی بارگاہ بے قسم نامے اور درود لا محدود اللہ کے معبود دانائے الغیوب منزہ عن کل الغیوب سرکار کائنات فخر موجودات سرور سروران رحمت عالمیہ محمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. حضور کریم کی خدمت سراپا عظمت میں محبتوں اور عقیدتوں کی خراج پیش کرنے کے بعد بزرگوں دوستوں عزیزان ارجمند اللہ جل وعلا کریم کی مقدس بارگاہ میں دعا و التماس ہے خالق ارض و سما جس طرح اس نے ہم سب کو گرمی کے اس شدید موسم میں اپنے گھر میں سجدہ ریزی کے لیے توفیق ارزانی فرمائی ہے. اللہ ہر کیفیت میں اپنے دربار بار میں جبین نیاز چھپانے کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے اور زندگی کی بقیہ گھڑیاں اپنی محبت میں اپنی چاہت میں اور اپنی الفت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران عزیز احتشام جمعۃ المبارک کی اس مقدس اور معتبر نشست میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید میں سے معروف آیت کریمہ مبارکہ مقدسہ مطالعہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ کریم میری زبان پہ حق جاری فرمائے اور اللہ ہم سب کو حق سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام اس آیت کریمہ کے تناظر میں جو آج کی اس مقدس نشست میں میری گفتگو کا موضوع بنے گا وہ موضوع ہوگا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اور ہمارے رویے کیا ہے. توجہ ہے سب کی میری؟ سبحان اللہ. یعنی اسلام ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہم نے اپنے مزاج کو کس رنگ میں ڈال رکھا ہے. تو اگرچہ کچھ تلخ باتیں ہوں گی کچھ سخت باتیں شاید گناہگار زبان سے نکل جائیں لیکن یہ حق ہے
کہ کاش ہم مزاج اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے معاشرے کو حسین سے حسین تر بنا سکیں۔ برادران ذی احتشام، اللہ جل مجدہ الکریم نے امت مسلمہ کو، جماعت مومنین کو اور جماعت مسلمین کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان اور اسلام کے دامن سے اپنا تعلق جوڑا ہے، توحید و رسالت کے سبب کو جنہوں نے پڑھا، اللہ ان کو مخاطب کر رہا ہے۔ اور یہ وہ پیارے کلمات ہیں، یہ وہ مقدس کلمات ہیں۔ آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے میں ایک مبارک اور معتبر روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا کائنات کے سجادہ نشین بھی ہیں، آپ کے لخت جگر بھی ہیں اور جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک خوبصورت نام بھی ہے جناب سیدنا امام حسن پاک، جب قرآن مقدس کو کھولتے اور آیت کریمہ کے ایسے مقام پہ پہنچتے کہ جہاں اللہ مسلمانوں کو اور مومنین کو اس لقب سے یاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، تو جناب امام حسن پاک وہاں پہ رک جاتے، یہ آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا پڑھتے اور پڑھ کر آپ وہاں پہ رک جاتے اور رک کر قرآن مقدس کو بند کر لیتے، پھر آنکھوں سے آپ کے جو ہے نا چھما چھم آنسوں کی برسات ہوتی اور یا ایھا الذین آمنوا پڑھ کر قرآن کو بند کرتے، پھر اللہ کی بارگاہ ناز میں اپنا سر انور جو ہے نا جھکا کے عرض کرتے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، 3 بار آپ یہ عرض کرتے مالک تو نے مجھے مخاطب کیا، تو نے جو ہے نا مومن کہہ کر مجھے مخاطب کیا، تو رب ہو کر یا ایھا الذین آمنوا فرما رہا ہے، تو بار بار یہی عرض کرتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو کیا فرمانا چاہتا ہے۔ یہ ماحول بنا کر پھر آپ آیت کریمہ کو پڑھتے اور آپ خود بھی میں بھی اس کے بارے میں سوچیں کہ اگر اللہ کریم ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے تو یقیناً اس کی ضرب ہمارے دل پہ لگنی چاہیے کہ رب کائنات ہم سے مخاطب ہے۔ حضرت اقبال فرماتے تھے کہ اگر ہر شخص یہ سوچے قرآن پڑھتے ہوئے کہ قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے، رب کائنات مجھ سے مخاطب ہے، تو فرماتے تھے کہ پھر سارے کا سارا معاشرہ ہی خوبصورت آنگن بن جائے۔ برادران ذی احتشام، اللہ جل کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں سارے کے سارے تم داخل ہو جاؤ۔ حضرات ذی وقار، یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ اسلام کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ اگر بانی اسلام کی اس دھرتی پہ قدم رنجہ فرمانے سے قبل کی حالت کو اگر چند منٹوں کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کی اس دھرتی پہ آمد سے قبل کیفیت کیا تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، ماؤں کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ ماؤں کو کندھوں پہ لاد کر منڈی میں لے جایا جاتا تھا اور وہاں پہ بولیاں لگائی جاتی تھی کہ ہے کوئی میری بوڑھی ماں کو خریدنے والا۔ باپ جب بوڑھا ہو جاتا تو اس کی انگلی سے پکڑ کر اسے کوئی جو ہے نا پانی کی نظر کر دیتا تھا تو کوئی جنگل کے اندر جا کے پھینک آتا تھا اور وہ سارا بڑھاپا اپنا سارا بقیہ وقت جنگل کے اندر تنہائی میں گزارتا تھا۔ بیٹیوں کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ماں اور باپ کے ساتھ کیفیت کیا ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرما رہی ہے۔ اور پھر کیفیت یہ ہے کہ جو بڑا ہوتا تھا، جس کے پاس مال و دولت ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو اس سارے کی ساری رعایا کا سب سے بڑا سمجھتا تھا اور باقی لوگوں کو جو ہے نا وہ جانوروں کی مثل سمجھتا تھا۔ اور جو ان کا برہمن ہوتا تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کم سے کم جو طبقے کا فرد ہوتا اس کے اوپر یہ قانون نافذ تھا کہ وہ ان کی باتوں کو سن نہیں سکتے تھے، اگر کوئی سن لیتا تو سیسا پگھلا کر ان کے قانون کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام سے قبل کا یہ مزاج تھا۔ شراب عام تھی،
ज़िना आम था, बदकारियों के अड्डे बने हुए थे और घरों के ऊपर झंडे लगाकर ये ऐलान किया जाता था कि ये वो घर है जिसके घर से आप मनमाना जो भी काम करना चाहें यहाँ पे आकर कर सकते हैं। तो ये मिजाज था इस्लाम की आमद से कबल का। लोग शराब पीते थे, शराब आम थी, शराबों की भट्टियां लगी हुई थी, हमसायों के हुकूक का कोई ख्याल नहीं था। हर शख्स अपनी जात में अक्ल कुल की हैसियत रखता था, उनका अपना कानून था, उनकी जाती कायनात थी, उन्होंने सब कुछ ये बना रखा था। इतने में अल्लाह जल्ला वजहुल करीम को सिसकती हुई इंसानियत के ऊपर रहम आया। अल्लाह ने हमें आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा जैसा ये इस्लाम से कबल का ये मिजाज था कि इस्लाम से कबल मुआशरा किस जो है ना दलदल के अंदर फंसा हुआ था कि लोग, एक फर्द है तो उसने अपने बहुत से खुदा बना रखे थे। कोई था दरख्तों की पूजा कर रहा था, कोई सितारों को खुदा बना के बैठा था, कोई सूरज तुलू होता तो अपना जो है ना जबीन न्याज सूरज के सामने झुका रहा था, कोई चांद को अपना देवता और पूजा पाठ बनाकर चांद को अपना जो है ना खुदा समझ के बैठा हुआ था। हत्ता कि इंसानियत इस हद तक गिर चुकी थी कि लोग जो है ना गोबर के अंदर पलने वाले कीड़ों को भी अपना खुदा समझ रहे थे। कोई सांप के सामने बैठा सांप को अपना खुदा समझ रहा था। तो किसी ने जो है ना आग जलाकर अपनी सारी जिंदगी आग के सामने सजदा करते हुए गुजार दी। यहाँ एक जो है ना मुझे रिवायत याद आती है कि एक शख्स ने अपनी जिंदगी के 30 साल इसी जो है ना आग की पूजा करते हुए गुजारे। 30 साल उसने आग को बुझने न दिया, सुबह से शाम तक उसके सामने बैठा रहता और आग को जलाता रहता। रात भी ऐसे वो गुजारता था कि मेरा ये खुदा है और किसी न किसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है ना बुझ न जाए। सारी रात इसी तरह, सारा दिन इसी तरह 30 साल उसने गुजार दिए। एक दिन ख्याल आया कि ये इसको मैंने खुदा समझा और अपनी सारी मोहब्बतें अकीदतें मैंने आपके ऊपर लुटा दी। देखूं तो सही क्या ये मेरा भी लिहाज करती है या नहीं करती। आग ने क्या लिहाज करना था, उसने कदम अंदर रखा, हाथ आगे किया, आग ने उसके हाथ को जलाया, उसके कपड़ों को जलाया, उसके कदम को जलाया। उसने कहा अफसोस है जिसको मैंने 30 साल पूजा है, अपना खुदा बनाया, ये चंद लम्हों के लिए मेरा ख्याल न कर सकी। उसके इतने काम ने अल्लाह की जानिब उसे रजू करने पे मजबूर कर दिया। उसने कहा जिस आग को 30 साल मैंने पूजा है इसने मेरा लिहाज नहीं किया, क्यों ना उस खुदा की जानिब पलट आऊं जो खुदा अगर कोई जो है ना रांदा दरगाह होता है उसके दरबार में आता है, मुस्तफा के कलमे से अपना ताल्लुक जोड़ता है, दुनिया का जो है ना दिया गुजरा इंसान भी होता है, दामन इस्लाम से वाबस्ता होता है, अल्लाह उसे इज्जतें भी अता करता है, अल्लाह उसे उरूज भी अता करता है, दामन इस्लाम से वो वाबस्ता हो गया। हजरात ये कैफियत थी इंसानों की, ये कैफियत थी मुआशरे की। इतने में मेरे हजूर ने कदम रखा। अब हज़रत अज़ी वक़ार आप देखिए, इस्लाम की आमद से कबल मुआशरे के मिजाज को आपने समझ लिया। अब देखिए इस्लाम हमसे क्या डिमांड कर रहा है, इस्लाम की हमसे तलब क्या है, इस्लाम हमसे क्या चाहता है। उसकी डिमांड देखिए कि कलमा पढ़ने के बाद जिस दायरे कार के अंदर, जिस दायरे इस्लाम के अंदर हम दाखिल हो गए, क्या ऐसे ही शुतरे बेगुहार हैं कि जैसे पहले वक्त गुजार रहे थे? नहीं। क्या ऐसे ही जैसे इस्लाम की आमद से कबल मुआशरा जो है ना इस डगर के ऊपर चला हुआ था कि हर किसी का अपना कानून था, अपना निसाब था, लेकिन इस्लाम के दामन में आने के बाद अब इस्लाम ये कहता है कि तुमने महबूब करीम का कलमा पढ़ा है, अब मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, अब मर्जी या अल्लाह की चलेगी या मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। इस्लाम ने हमें मिजाज दिया क्या कि अब तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, अब पहले वाला मिजाज नहीं रहेगा, अब इस्लाम तुमसे कुछ मुतालबा करता है, इस्लाम हमसे कुछ मुतालबा करता है। वो क्या कि आओ इस्लाम के मिजाज को समझें। इस्लाम का मिजाज क्या है? इस्लाम इंसान के 3 कैफियतों के ऊपर हुकूमत करना चाहता है। तवज्जो है सबकी मेरी? सुभान अल्लाह। इस्लाम चाहता है कि इंसान के ऊपर 3 कैफियतों के ऊपर हुकूमत करे। सबसे पहली हुकूमत जो इस्लाम चाहता है वो ये चाहता है कि इस्लाम तुम्हारे दिल पे हुकूमत करे, तुम्हारे दिल के अंदर इस्लाम का राज होना चाहिए। इस्लाम तुम्हारे मेरे दिलों के ऊपर हुकूमत करना चाहता है और चाहता क्या है कि अब तुम्हारे दिल में अब खुदा और खुदा के रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए।
اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب تمہارے دل کے اوپر بس اسی چیز کا راج ہوگا جو اللہ اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا میں شامل ہوگا۔ ہم نے کیا کیا؟ اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا کیا؟ اسلام تو یہ چاہتا تھا کہ تمہارا دل اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ اس دل کے اندر حسد نہ رہے۔ اسلام تو یہ چاہتا تھا کہ تمہارا دل اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ اس کے اندر نفرت کا بازار گرم نہ ہو، اس کے اندر کینہ نہ ہو، اس کے اندر بغض نہ ہو۔ مجھے حدیث یاد آتی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی معروف بات ہے اور صرف ایک جو ہے نا ٹچ دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر تھے، میرے حضور نے ایک صحابہ کرام کی مبارک اور مقدس جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ قربان جاؤ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم مطہر کے اوپر، ابھی وہ شخص آنے والا آیا نہیں ہے، لیکن رسول کائنات فرما رہے ہیں جو آنے والا ہے سن لو وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ کی نظریں جم گئی، وہ آنے والا کون ہے شخص؟ ایک بندہ داخل ہوا، اس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، چہرے کے اوپر اس کے اعمال حسنہ کا نور ٹپک رہا تھا۔ صحابہ رش کی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کتنا خوش بخت انسان ہے کہ جس کی جنت کی بشارت آمنہ کا۔ اب وہ حیران تھے کہ یہ شخص، اس کا عمل کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے، اس کے اندر کون سی جو ہے نا اسپیسیفک چیز ہے، کون سا خاص یہ کام کرتا ہے۔ دوسرا دن ہوا، وہی وقت ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ آج جو مسجد کے اندر داخل ہونے والا ابھی شخص آئے گا نا، وہ شخص جنتی ہے۔ پھر نظریں گڑی لوگوں کی دروازے کی جانب، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی کل والا بندہ آج پھر داخل ہو گیا۔ اب لوگ اور حیران ہو گئے کہ یہ کل والا وہی شخص جسے کل رسول کائنات نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا تجسس رکھا کرتے تھے دین سیکھنے کا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن کے علم کے لیے خصوصی میرے آقا کریم نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھنے کے لیے چلے گئے، دیکھوں تو صحیح اس کا عمل کیا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، دل کی تختی پہ اس عمل کو لکھ کے لے جائیے گا۔ ہمارا معاشرہ جس لپیٹ کے اندر اس وقت بہ رہا ہے، جو ہماری کیفیتیں ہیں انتہائی حسین عکاسی کرتی ہے یہ حدیث پاک۔ 3 دن رسول کائنات جنت کی بشارت عطا فرماتے رہے، اور 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر فوج میں نکلے، دیکھوں تو صحیح اس بندے کا عمل کیا ہے۔ گئے 3 دن رہے، صبح سے شام تک آپ کے معمولات کو دیکھا۔ وہ بندہ کیا کرتا تھا؟ 5 وقت نماز پڑھتا تھا، تہجد کا وقت ہوتا نماز تہجد ادا کرتا، فجر کا وقت ہو جاتا نماز فجر پڑھتا، پھر کھیتوں میں چلا جاتا، سارا دن کام کرتا، اپنی کھیتی باڑی کے سارے کاموں کے اندر مصروف رہتا۔ ظہر ہوتی اپنے کام سے فارغ ہو کے گھر میں آتا، اپنے جانوروں کی خدمت پہ لگ جاتا۔ جانوروں کی خدمت بھی کر رہا ہے، کھیتی باڑی بھی کر رہا ہے۔ یہ کون سے کام ہے جو آج کا جٹ بندہ بھی کرتا ہے؟ یہ کون سے وہ خوبصورت کام ہے جو آج دیہات میں بسنے والا شخص بھی فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتا ہے، اپنے بیلوں کو ہانک کر چلا جاتا ہے، اپنے جو ہے نا کھیتی باڑی کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کام کو عام نہ سمجھنا۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کے ہاتھوں کے اوپر میرے رسول نے جو ہے نا نشان اور داغ دیکھے تھے، تو حضور نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا کہ کون سے کام تو کرتا ہے، تیرے ہاتھ سخت ہیں۔ حضور کے دست مقدس سے جب اس کے ہاتھ لگے نا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آقا اور تو کچھ نہیں، رزق کے حلال کے لیے کدال لے کر اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں۔ میرے حضور کریم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، اور ہاتھوں کو پکڑ کر جس کے قدموں کو جہان بوسے دیتا ہے، رسول کائنات نے ہاتھوں کو بوسے دے کر فرمایا، القاسم حبیب اللہ، فرمایا لوگوں سنو، جو رزق کے حلال کماتا ہے وہ مصطفیٰ کا بھی دوست ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اب وہ سارا دن یہ کام کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اصل عمل کیا تھا؟ 3 دن کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا معمول کے مطابق اس کا وقت گزر رہا تھا، لیکن حیران تھے کہ آخر عمل کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ واپس جانے لگے تو اس شخص نے کہا، خیر سے آئے تھے؟ آتے ہوئے تو یہ بتایا تھا کہ میرا گھر میں کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے جس وجہ سے میں کچھ دن آپ کے پاس وقت گزارنا چاہتا ہوں، آج واپس جانے لگو، خیریت ہے؟ حضور اصل بتاؤں تو اصل بات یہ ہے، میں آپ کے معاملات دیکھنے آیا تھا، اس وجہ سے کہ آپ کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے۔
تو انہوں نے فرمایا کہ پھر دیکھ لیا؟ حضور دیکھا ہے جس طرح باقی لوگوں کے معمولات ہیں آپ کے بھی وہی معمول ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سا ایسا خوبصورت عمل ہے جس کی وجہ سے رسول کائنات کی زبان درفشاں سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے. فرمایا میرے تو یہی معمول ہے جو تو نے دیکھ لیے. میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، اس نے صحابی رسول نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، تو نے 3 دن تک یہ قصد لے کے آیا تھا اور یہ عزم کر کے آیا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کا یہ عمل کیا ہے. پھر سن، میرا عمل اور تو کچھ نہیں ہے، باقی تو عام لوگوں کے معمول جیسا عمل ہے، لیکن ایک عمل وہ ہے جس کے اوپر میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کی وجہ سے رسول کائنات نے جنت کی بشارت دی ہے. فرمایا وہ صرف ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں نفرت کی بجائے محبت کو پاک رکھا. میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے، میرے دل میں حسد نہیں ہے، میرے دل میں بغض نہیں ہے، میرے دل میں کینہ نہیں ہے، میرے دل میں تکبر نہیں ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہے اور اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ہماری کیفیتیں بھی دیکھیں، اسلام کا مزاج بھی دیکھیں. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے دلوں کے اندر حسد کے پہاڑ بنا رکھے ہیں. بغض ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں ریاکاری ہے. کوئی عمل کر لیا تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کا عنصر غالب ہو جاتا ہے. ایک نماز پڑھی تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھنے والا دیکھ لے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ بندہ بڑا نمازی ہے. اگر کوئی اعمال خیر کیا، اگر کہیں 10 روپے مسجد میں دے دیے تو دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کاش امام صاحب بیٹھے ہوں اور میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام اور دادا کا نام بھی لے کر 100 ساتھ جو ہے نا القاب لگا کر یہ نام ضرور پکارنا چاہیے. یعنی اگر عمل خیر کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ عنصر غالب ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے آقا کو کلمہ پڑھنے والوں، خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ میرے کریم آقا نے امت مسلمہ کو جو چارٹر دیا تھا اسلام کے مزاج کا، اس چارٹر کے اندر سب سے چمکتا دمکتا اصول وہ یہ تھا کہ کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. سبحان اللہ. سارے مسلمان آپس میں برابر ہیں بحیثیت مسلم. کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تقوی کا معیار سب سے بلند معیار ہے. کوئی مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، اپنی جو ہے نا قوم اور قبیلے کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل نہ سمجھنے لگ جائے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو امت کی تعلیم کی خاطر یہاں تک فرما دیا تھا کہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ یہ جنت بھی اسی گھر کی ہے اور جنت کی ساری نعمتیں بھی اسی گھر کی ہیں. اور تعلیم امت کے لیے رسول کائنات نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو یہ فرمایا تھا فاطمہ عمل کرنا، کہیں کوئی سبقت نہ لے جائے. صرف یہ کہہ کر نہیں کہ تو محمد کی بیٹی ہے تو عمل سے باز نہ رہنا. کس لیے تھا؟ یہ تو جنتی جوانوں کی جو ہے نا سردار کی ماں ہے، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن کس لیے کہا جا رہا تھا؟ تعلیم امت کے لیے کہا جا رہا تھا. کس لیے؟ کہ کہیں کوئی بندہ اپنے قوم کے اوپر اور قبیلے کے اوپر گھمنڈ نہ کر بیٹھے کہ میں بڑوں کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، فرمایا اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام تمہارے اندر سے تکبر کا جو بیج ہے اس کو اکھیڑنا چاہتا ہے. اپنے آپ کو کچھ بنا کے نہ رکھنا. میرے حضرت شیخ کریم فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ کچھ نہیں ہوتا نا، یعنی جو سمجھتا میں کچھ بھی نہیں ہوں، سمجھ لو وہ سب کچھ ہے. جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا سمجھ لو وہ سب کچھ ہے. اور اگر کوئی کچھ بن بیٹھا ہے نا، سمجھ لو پھر کچھ بھی نہیں ہے. جس نے اپنے اندر کوئی انا کا بیج بو دیا، اپنی ذات کے اندر کچھ بن بیٹھا. میرے حضرت غریب نواز کا ایک مرید گولڑا شریف گیا تو وہاں پہ حضرت بابو جی سرکار نے کوشچن کیا تھا. فرمایا کہ بتاؤ انسان کے اندر کفر کتنا ہوتا ہے؟ ہر شخص نے اپنا اپنا جواب دیا. ہمارے ایک پیر بھائی وہاں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں. فرمایا بتاؤ. آپ نے عرض کی کہ حضور میرا جواب تو یہ ہے کہ بندے کے اندر کفر وہ ہوتا ہے جو کچھ بندہ اپنے آپ میں بن بیٹھتا ہے. آپ کھڑے ہوئے سینے سے لگایا. آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، کسی عاشق کا مرید لگتا ہے. کیا وجہ تھی؟ کہ جو بندہ اپنی ذات میں کچھ بن بیٹھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. آج بتائیے، سید عائشہ سلام اللہ علیہا آپ سے صحابہ کرام نے کوشچن کیا تھا، سوال کیا کہ اے ام المومنین ہمیں بتائیے کہ بندہ گناہگار کب ہوتا ہے. ہم کافی دنوں سے یہ سوال جو ہے نا آپس میں لے کے بیٹھے اور ہر بندے کا اپنا اپنا جواب ہوتا ہے. آپ مومنوں کی ماں ہیں اور آپ کا وقت رسول کائنات کے حسین وقت کے ساتھ گزرا ہے. آپ بتائیں بندہ گناہگار کب ہوتا ہے؟ سید عائشہ پاک فرمانے لگی یہ تو آسان سوال ہے اور اس کا جواب بھی آسان ہے. فرمایا بندہ گناہگار تب ہوتا ہے جب اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگ جاتا ہے. جب اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگ جاتا ہے. مجھے بتاؤ آج کون ہے
جو اپنی ذات کے اندر کچھ بنا ہوا نہیں ہے. کوئی مار صاحب ہے، کوئی خان صاحب ہے، کوئی چودھری ہے، اگر کسی کو مسند مل گئی تو وہ اپنی مسند کے اوپر ناز کر رہا ہے، کسی کو سٹیٹ ملا ہے تو وہ اپنے سٹیٹ کے اوپر گھمنڈ کر رہا ہے. یاد رکھیے جو کچھ بن بیٹھتا ہے، فرمایا بندہ گناہگار تب ہوتا ہے جب اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگ جاتا ہے. آج تو ہر شخص اپنی ذات کے اندر عقل کل کی حیثیت رکھتا ہے. برادران جی احتشام، اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ناراض تو نہیں ہوگا؟ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اسلام کی آمد سے قبل جو مزاج تھا وہ آپ نے ملاحظہ کیا، آپ نے سماعت کیا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معاشرے کو اس انداز سے تشکیل دو کہ میرے آقا کی آمد سے قبل لوگ شراب پیتے تھے، اگر آج بھی لوگ شراب پیتے ہیں تو پھر یاد رکھو ہم نے مزاج اسلام کو نہیں سمجھا. ہم اپنی ذات پہ اسلام کے مزاج کو لاگو نہیں کر سکے. اگر اسلام سے قبل لوگ جھوٹ بولتے تھے، آج ہم بھی جھوٹ بولتے ہوں، ہم نے مزاج اسلام کو نہیں سمجھا. اگر اسلام سے قبل لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہاں پہ بہت سے ایسے احباب تشریف فرمائے جن کا تعلق ہے دکانداری کے ساتھ. سنیے، اگر اسلام کی آمد سے قبل لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو قرآن اترا ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اگر آج ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں تو بتاؤ کیا ہم نے مزاج اسلام کو سمجھا؟ قطعاً نہیں سمجھا. اگر وہ لوگ بدکاری کی جانب راغب تھے، ان کی نگاہیں ناپاک تھی، سماعتوں کے اوپر گانے باجے، رقص و سرود کی محفلیں تھی، اور اگر آج ہم بھی اسی کیفیت سے دو چار ہیں تو بتاؤ کیا ہم نے اسلام کے مزاج کو سمجھا؟ قطعاً نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ چاہتا تھا کہ تم اپنی ذات کے اندر تبدیلی لے کے آؤ، اور ہم نے کون سی تبدیلی لائی؟ اسلام ہمارے دل کے اوپر راج کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم نے اسلام کو، وہ کسی بڑے سیانے بندے نے بات کی تھی کہ اسلام تو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے جگہ دے دے، لیکن آگے سے جواب ملتا ہے نہیں آپ کے لیے جگہ نہیں، میرے گھر میں تو VCR چل رہا ہے اس کے لیے جگہ ہے، میرے گھر میں تو بے پردگی کا راج ہے اس کے لیے جگہ ہے، میرے گھر کے اندر، میری دکانداری کے اندر تو ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے اس لیے باقی چیزوں کی جگہ ہے. اے اسلام تیری جگہ نہیں ہے. وہ امریکہ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ ہم نے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا، ایک ملک ایسا ہے کہ جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن افسوس ہے وہاں مسلمان تو ہیں، اسلام نہیں ہے. مسلمان رہتے ہیں، کلمہ وہ ضرور ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن وہاں پہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، کر رہا ہے، اور تادم آخر یہ کرتا رہے گا کہ تم نے اپنے مزاج کے اوپر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حسین جو ہے نا پرتاؤ اس کو لاگو کرنا ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. بالکل آسان سی تشریح ہے اس کی، اور یہی تشریح ہے خوبصورت ترین کہ آؤ ہم اپنی ذات کو درمیان سے نکال کر، اپنی خواہشات کو درمیان سے نکال کر، کیونکہ آج کل جو ہے نا ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسلام کی وہ تشریح کی جائے جو میں چاہتا ہوں. ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے، میرے دل میں جو بات ہے نا اسلام کی اس طرح کی تشریح کی جائے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پورے کا پورا داخلہ یہی ہے کہ دل کے اوپر بھی اسلام کا راج ہونا چاہیے اور وجود کے اوپر بھی اسلام کا راج ہونا چاہیے. باتیں تو کہنے کے لیے بہت تھی، ابھی میں نے سٹارٹ لیا تھا یار زندہ صحبت باقی. وجود کے اوپر بھی اسلام کو لاگو کریں. میری ایک جو ہے نا استدعا ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کی تھی اور آج بھی پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جو میرا فرض ہے وہ ادا ہو جائے کہ اسلام ہم سے جمعے کے دن کا ایک مطالبہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمعے کا دن ہو تو ادھر اذان آئے نا تو اس کے بعد کاروبار کو ٹھپ کر دینا، یہ بندہ مومن کی پہچان ہے. ہم دیکھتے ہیں وہاں سے آتے ہیں سارا بازار کھلا ہوا ہوتا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. یہاں مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ بعض نے لکھا ہے پہلی اذان آ جائے، بعض نے لکھا ہے دوسری اذان آ جائے. نہیں کچھ ہوتا، نہیں کاروبار ختم ہوتا اگر 2 گھنٹے کے لیے دکان کو بند کر دیا جائے. میں ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ 2 گھنٹے کے لیے بازار کو بند کر کے دیکھیں، 2 گھنٹے کے لیے اپنی دکان کو بند کر کے دیکھیں. اگر آپ کے گھر میں برکت کا نزول نہ ہو میرا گریبان آخر، کیونکہ ہم نے اسلام کے مزاج کے اندر جب داخل ہونا ہے، رازق تو وہ ہے نا، رزق دینے والا وہ ہے جس نے تمہیں جمعہ کی نماز سے قبل 10 روپے کے تمہارے پاس جس نے جو ہے نا افراد کو بھیجنا تھا، وہ شخص کسی کے دل میں داخل جو ہے نا محبت داخل کر کے وہ 100 روپے کا بندہ تیرے پاس بھیج سکتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.